بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد اعظم سے کسی نے پوچھا آپ سنی ہیں یا شیعہ؟ اچھا پوچھا بھی جب پاکستان جب بننے والا تھا، جب ان کی ضرورت تھی نا، جب تو نہیں پوچھا۔ جب دیکھا اب تو سب کچھ تیار ہو گیا تو گھبرانے لگے کہ کیا ہوگا۔ جی کراچی میں ہمیں گالیاں دی گئیں تو ہم نے تو گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیا، ہم نے ایک ہی جملہ کہہ کر اپنی بات کو مکمل کر دیا کہ گالیاں سننے کے بعد یقین بڑھ گیا ہے کہ ہم علی کے مرید ہیں۔ قائد اعظم سے کسی نے پوچھا کہ آپ سنی ہیں یا شیعہ؟ تو قائد اعظم نے سمجھ لیا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، تو قائد اعظم نے بے ساختہ فرمایا میں عصر مصطفیٰ کا مسلمان ہوں۔ قائد اعظم کی مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں۔ ہمیں سنی مسجدوں کو، وہ سنی مسجد ہے، وہ شیعہ مسجد ہے، وہ بریلوی مسجد، وہ دیوبندی مسجد ہے، اللہ کا گھر کون سا ہے؟ گھوٹن اتنی کہ یہ سعادت شاہ اور رفاقت شاہ کا ان کا امام بارگاہ ہے، اور یہ وہ فلاں چودھریوں کا ہے، اور وہ مہاجروں کا ہے، اور وہ بھٹیوں کا ہے، اور وہ مثال جی حسین کا کون سا ہے؟ امام بارگاہوں میں حسین نہیں مل رہے، مسجدوں میں اللہ نہیں مل رہا۔ باہر نکلے ہم ان تنگ نظریوں سے، بہت ہم نے نقصان اٹھا لیا تنگ نظریوں کا۔ اپنی مسجدوں کا تو حال بہت ہی اچھا نہیں ہے، لیکن ہم سنی مسجدوں کو بھی میں گزارش کروں گا، سنی مسجدوں کو بھی بننے میں چندہ دو۔ اگر آپ کے علاقے میں کوئی سنی مسجد بن رہی ہے اس کے لیے سیمنٹ بھجوائیے، پورے علاقے کے لوگ کم سے کم کوئی ایک چیز لے لیں کہ بھائی ہم سب شیعوں کی طرف سے یہ لوہا ہماری طرف سے۔ جب میں روڈ پر، ہائی وے پر، موٹر وے پر، شہروں میں، بازاروں میں گزرتے ہوئے نماز کا وقت آ جاتا ہے، میں سنی مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہوں یا نہیں؟ پانی ان کا لے رہا ہوں، ٹوٹیاں ان کی توڑ رہا ہوں، فرش ان کا توڑ رہا ہوں، چندہ انہیں نہیں دوں گا۔ کیوں نہیں دوں گا؟ ہمیں سنی مسجدوں کو بھی، مسجد سنی کی ہے نہیں، منتظم سنی ہے، مسجد تو اللہ کی ہے نا۔ ہمیں انہیں بھی ان کے ساتھ اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ تنگ نظر، چھوٹا دماغ، گھٹے ہوئے دماغ کا شیعہ نہیں ہوتا، وسعت قلبی کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ ہماری چال بتائے کہ علی والا جا رہا ہے، ہمارا رویہ بتائے کہ علی والا جا رہا ہے۔ میرے معصوم امام فرماتے ہیں پورے محلے میں ہزاروں غیر شیعوں میں ایسے رہنا کہ سارا محلہ کہے علی والا ایسا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اب ہمیں نہیں پتا پاکستان جو ہے وہ کتنے بجے بنا، لیکن ہمیں سیاستدانوں نے بتایا ہے کہ 5:12 پہ جب وقت لکھا گیا تو 5:12 تھے، 14 تاریخ تھی، بنانے والے محمد علی فاطمہ تھے۔ صرف محمد علی نہیں تھے، توجہ ہو، صرف قائد اعظم محمد علی جناح نہیں تھے، محمد علی کے ساتھ ان کی بہن فاطمہ بھی تھی، توجہ ہو۔ تو بنانے والے محمد علی فاطمہ بنا 14 اگست کو، بنا 5:12 پہ۔ تو اس سے اگر کوئی کہے شیعوں کو نکال دو، اسے کہ پہلے تو اپنا دین دیکھ، تو اپنے ملک کی تعمیر کا دن دیکھ، وقت دیکھ، شخصیت دیکھ، پھر اس کے بعد فیصلہ کر تجھے رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ شیعہ تو یہاں رہیں گے۔ بنانے والے قائد اعظم محمد علی جناح، درست ہے کہ ایک آغا خانی اسماعیلی فیملی میں پیدا ہوئے تھے، لیکن 1911 میں ان کا خوجہ جماعت، بمبئی کی جماعت میں خوجہ شیعہ اثنا عشری جماعت کے اندر ممبرشپ فارم موجود ہے، جہاں پہ فارم انہوں نے پر کیا اور کہا کہ آج سے میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں 12 کا ماننے والا ہوں۔
پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں 12 کا ماننے والا ہوں, اب جتنے بھی پاکستان میں بسنا چاہتے ہیں وہ کم از کم 12 کی مخالفت نہیں کریں گے. تو عزیزان گرامی, اس میں بے انتہا شیعوں نے قربانیاں دی ہیں, اور جتنا پیسہ اس میں شیعوں کا لگا, کسی کا نہیں لگا. آج چند شخصیات کا نام جلدی جلدی پیش کر دوں گا, کیونکہ آج پاکستان کا روز تاسیس ہے. جلدی جلدی اشارہ کر رہا ہوں تاکہ آپ بہت خود اعتمادی کے ساتھ کہہ سکیں, سر اٹھا کے کہہ سکیں میں پاکستانی ہوں اور میں شیعہ مسلمان ہوں. پاکستانی اور شیعہ مسلمان ہوں. ہمارا پہلا فریضہ ہے پاکستان کے اندر پاکستانی ہونے کی حیثیت سے, اس کا اگلا زینہ ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے, اور آخری مرحلہ ہے اہل بیت